بسم اللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عورت کے بنیادی حقوق کون دے گا؟ عورت حقوق ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ انسان خود جو اپنی خواہشات پوری کرنے میں دوسروں کے ساتھ زیادتی کر دیں، یا سو کالڈ محروم عورت جو رد عمل کے طور پر کوئی بھی غلط رولز بنا دے، یا سپر پاور ملک اور کلچرز جو بری دنیا کی اصلاح کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو اپنا خالق اور رب مانتے ہیں، تو جو پیدا کرتا ہے اور پرورش کرتا ہے، پھر یہ حق بھی اسی کا ہے کہ وہ ہمارے لیے قانون بنائے، ہمیں حقوق و فرائض دے۔ عورت کے حقوق جب اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے تو نہ عورت کے ساتھ زیادتی ہوگی نہ مرد کے ساتھ، بلکہ پوری سوسائٹی اور فیملی میں ایک توازن اور بیلنس رہے گا۔ ذرا غور کریں تو آج عورت کیا حق مانگ رہی ہے؟ وہ رائٹس مانگ رہی ہے جس کی طرف ویسٹرن کلچر نے ہمیں لگا دیا ہے، یعنی باہر نکل کر کمانے کا حق۔ پھر یہ حق کہ میری تنخواہ مرد کے برابر ہو، مجھے یہ حق دو کہ میں ماڈل ایکٹریس بے پردہ بنوں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کروں، جس کے نتیجے میں معاشرے میں ریپ بڑھیں گے، خاندان ٹوٹیں گے۔ نکاح سے آزاد کر دو، جس کے نتیجے میں عورت کو تحفظ دینے والا کوئی نہ رہے گا۔ باپ شوہر بھائی کی سرپرستی سے مجھے آزاد کر دو، یہ میرے قوام نہ بنے، جس کے نتیجے میں عورت کا خیال رکھنے والا، تحفظ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ شوہر کو طلاق دینے کا حق دو، جس کے نتیجے میں دن بھر جتنی بار غصہ آئے میں اس حق کو استعمال کروں۔ میریٹل ریپ اور بچہ پیدا کرنا میں چاہوں تو کروں، چاہے نہ کروں، تاکہ نسلیں ہی نہ بڑھیں اور جب بوڑھی ہو جاؤں تو اولڈ ہوم میں دھکے کھاؤں۔ عورت کو چاہیے کہ حقوق وہ مانگے جو اللہ نے اس کو دیے ہیں۔ آج جو عورت کے حقوق NGOs لبرل لوگ مانگ رہے ہیں، وہ تو اللہ نے 1400 سال پہلے ہی عورت کو دے دیے تھے، اور وہ آج کی طرح صرف کاغذ پر لکھے نہیں رہے، بلکہ عورت نے ان سے فائدہ اٹھایا، عملاً انجوائے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء نے وہ امپلیمنٹ کیے۔ جو معاشی امپاورمنٹ آج عورت مانگ رہی ہے، وہ تو اللہ نے دی ہوئی ہے کہ عورت کو گھر بٹھا کر کھلاؤ، تحفظ دو۔ مرد کو قوام بنایا تاکہ عورت کو تحفظ نہ نفقہ ملے۔ عورت پر وہ ذمہ داری ڈالی جو وہ اٹھا سکتی ہے، وہ نہیں جو اس کی روح